درون ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے درون ٹی وی پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہفتہ وار ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس میں ہوگا کیا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ تو آج سے ایک نیا سلسلہ بک ریویو کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہوگا کتاب تعارف، جس میں ہر ہفتے ہم آپ کو بالخصوص بلوچستان سے شائع ہونے والی تازہ کتابوں کا تعارف کروائیں گے، اور ساتھ ہی کوئی اور کتابیں بھی جو کہ اہم سمجھی جائیں یا ایسی کہ جن تک رسائی بآسانی نہ ہو سکتی ہو یا سب کے علم میں نہ ہوں، تو ہم کوشش کریں گے ان کا مختصر تعارف یہاں پر پیش کیا جائے تاکہ یہ کتابیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھی جا سکیں۔ آج کے اس ابتدائی پروگرام میں جو کتاب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ہے کامریڈ رفیق کھوسو کی سیاسی یادداشتوں پر مبنی، یہ ہے خارزار سیاست میں۔ یہ کتاب اسی سال شائع ہوئی ہے مہردر انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کے زیر اہتمام، اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا پہلا ایڈیشن تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اس پر ریویو کافی تعداد میں لکھے جا چکے ہیں، بہت لوگوں نے اسے پسند کیا ہے۔ جو احباب جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے کہ کامریڈ رفیق کھوسو ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے بلوچستان میں سیاسی حوالے سے۔ خصوصاً 1975 میں یہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا عرصہ گزارا بلوچ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، اور پھر اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہے، بلوچ جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس میں بھی رہے۔ اس وقت نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پیچھے جائیں تو میر غوث بخش بزنجو صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ تو اس زمانے کی خاص طور پر 1970، 80 اور 90 کی دہائیاں جو کہ بلوچستان میں ویسے بھی سیاست کے حوالے سے بہت ہی اہم دہائیاں سمجھی جاتی ہیں، ان کی یادداشتیں ہیں۔ اور کیونکہ کامریڈ رفیق کھوسو کی ابتدائی تعلیم خاص طور پر اس زمانہ طالب علمی جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے، تو سندھ میں بلوچ پالیٹکس، بلوچ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا رہی، ان کے اس زمانے کے مسائل کیا تھے، کن معاملات پر اتحاد ہوئے، کن معاملات پر اتحاد ٹوٹے، کن باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوئے، کن باتوں پر زیادہ آگے رہے۔ جیل کی ان کی یادداشتیں بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ یہ 2006 کے بعد جب نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، اس زمانے میں کیونکہ یہ موجود تھے، ان کی پارٹی کے ساتھ تھے، جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ، تو یہ احتجاج میں شامل رہے، سینٹرل کمیٹی کے رکن تھے، تو ان کو لاپتہ بھی کیا گیا۔ اس زمانے کی ساری یادداشتیں بھی ہیں، اور یہ 2010 تک آ کر ختم ہوتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، سننے میں یہ ہے کہ اب 2010 کے بعد کی یادداشتیں وہ لکھ رہے ہیں، جو اب ان کا موجودہ سیاسی کیریئر ہے اس کو لے کر۔ اور اس سے ایک اچھا امپریشن یہ بھی پڑا کہ اس کے بعد بلوچستان میں بڑی تعداد میں لوگوں نے خاص طور پر سیاسی یادداشتیں لکھنا شروع کی ہیں۔ 3-4 کتابیں تو اس کے ساتھ ہی اور اسی سال میں شائع ہوئی ہیں، تربت سے بھی، کیچ مکران سے اور کوئٹہ سے بھی۔ اب سننے میں ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی یادداشتیں مکمل کر چکے ہیں، جو شاید جلدی کتابی صورت میں دستیاب ہوں۔ کہور بلوچ، ڈاکٹر کہور خان بی ایس او کے سابق چیئرمین، انہوں نے بھی اپنی یادداشتیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے بڑے معروف نام ہیں جو اپنی یادداشتیں لکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ہوگا اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ جانتے ہوں گے لٹریچر پڑھنے والے لوگ کہ 2 اصناف ایسی ہیں جو آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں فکشن ہے، اور فکشن میں بالخصوص ناول سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں، یورپ میں بالخصوص لاکھوں کی تعداد میں ناول چھپتا ہے اور بکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی صنف ہے وہ ہے آٹو بایوگرافی، جسے آپ بیتی سوانح عمری کہہ لیں۔ لوگ بڑی تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ اس سے انسپائریشن لیتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، یا ان کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے کیسے مختلف ہوتی ہے، کیوں مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، صرف کامیاب لوگوں کی نہیں، ناکام لوگوں کی بایوگرافیز بھی اتنے ہی شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی کامیابی میں کوئی راز پوشیدہ ہے، تو اسی طرح جو ناکامیاں ہیں ان سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر سیاسی لوگوں کی یادداشتیں، بلوچستان میں اس کی بڑی شدید کمی رہی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا رواج بالکل ہی نہیں رہا، بہت کم لوگوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں۔ مولانا عبداللہ جان جمال دینی کی لٹخانہ کے نام سے ایک بہت ہی زبردست یادداشت
یادداشتیں موجود ہیں 1950 کی دہائی میں جو یہاں پر پروگریسو موومنٹ رہی ہے اس کے متعلق. اسی طرح ملک فیض محمد یوسف زئی صاحب کی یادداشتیں کے نام سے ہی ایک کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، جو سیاسی یادداشتیں ہیں خاص طور پر، وہ بہت ہی کم لوگوں نے، اور اب ہمارے یہاں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے اب لکھنا شروع کیا ہے. سابق چیف سیکرٹری ہیں بلوچستان کے لیڈی صاحب، ان کی کتاب انگریزی میں شائع ہوئی پچھلے سال ہی ابھی. اور اس کے بعد عمر عزیز کے نام سے عزیز لونی صاحب بھی سابق بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، ان کی کتاب شائع ہوئی 2019 میں ہی. اس کے بعد اب جو تازہ ہے وہ کامریڈ رفیق کھوسو کی خارزار سیاست میں. یہ کتاب کوئٹہ میں تو عام موجود ہے، جو بڑے آؤٹ لیٹس ہیں، اور کراچی میں بھی، ورنہ اس کا پبلشر کی تفصیل آپ کی اسکرین پر یہاں پر شیئر ہو رہی ہوگی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور کتاب منگوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. شکریہ.